اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام۔ انبیاء کرام کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو برتر یا بہتر قرار دینے کے بیان میں کتاب السنہ میں مختلف ابواب ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہر باب پچھلے باب سے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو بسا اوقات نہیں جوڑتا، لیکن جو اصل باب ہے کتاب السنہ کتاب، اس سے اس کی مناسبت بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں انبیاء کے درمیان ایک نبی کو دوسرے نبی سے بہتر قرار دینا درست ہے کہ نہیں ہے، اس مسئلے کو لا رہے ہیں۔ کیا مناسبت، کیا تعلق ہے کتاب السنہ سے اس کا؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں بعض اہل علم نے، شارحین میں سے بعض نے یہ بات نقل کی ہے کہ جس طرح صحابہ کے درمیان ایک کو بہتر دوسرے کو برتر قرار دینے کے مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، ایسا انبیاء کے بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ایسا انبیاء کے بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا آپ کا مقام مرتبہ سب کی نظر میں سب سے زیادہ ہوگا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بقیہ انبیاء کی اگر بات کریں تو کوئی کسی کو زیادہ افضل، کوئی کسی کو زیادہ افضل قرار دے سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ مسئلہ آپس میں اس طرح اختلافی بنے گا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کے چکر میں انبیاء کو جو ہے گھٹانے پہ اتر آئیں گے۔ جیسے میں جو ہے جس نبی کو چاہنے والا ہوں، اللہ کے نبی کے مسئلے میں تو بتایا میں امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی سے بہتر تو کوئی نہیں کہے گا کسی نبی کو، لیکن ایسا ممکن ہے کہ بقیہ انبیاء، اس لیے کہ ہم تو سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، تو بقیہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو اگر آپ کو پوچھو موسیٰ اچھے تھے کہ عیسیٰ، تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے زیادہ لگاؤ ہوگا، ان کا مزاج، آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ اچھے تھے، کسی کو حضرت موسیٰ سے، کسی کو حضرت ابراہیم سے، کسی کو حضرت یونس سے، یا کسی کو کسی اور نبی سے محبت ہوگی، تو وہ کیا کرے گا، اپنے نبی کو جن سے محبت کرتا ہے، حالانکہ سب انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو برتر قرار دینے کے چکر میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مقابل جس نبی کو بہتر سمجھتا ہے اس نبی کی تنقیص کرنے پہ اتر آئے۔ اس طرح ہوگا کیا، نبی کی تنقیص کرنا جو ہے، یا نبی کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنا، یہ جو ہے مطلب سنت سے ہٹنا ہے۔ تو یہاں اس بات کو اس لیے لا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کے درمیان بھی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو موضوع اس طرح نہیں بنانا چاہیے، ایسی فضیلت کی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے کی تنقیص لازم آ سکتی ہو۔ یہ بعض علماء نے مناسبت بتائی۔ بعض اہل علم نے یہ بتایا کہ اس مسئلے کو صحابہ کے مسئلے سے جوڑ کر سمجھایا جا رہا ہے۔ ابھی جو صحابہ کے مسائل، مختلف مسائل گزرے اس میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت دینے سے روک دیا ہے، تو صحابہ کا معاملہ اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی جس سبب سے، جس وجہ سے انبیاء کے درمیان مفاضلت، یعنی کسی کو افضل کسی کو برتر قرار دینے سے روکا گیا ہے، وہی سبب یہاں بھی ہو سکتا ہے صحابہ کے درمیان بھی۔ تو صحابہ کے درمیان بھی ہم یہ مجمل ایمان رکھ لیں، مجمل یہ رکھیں کہ صحابہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، سب افضل تھے، یہ کافی ہے۔ فرد کو لے کر یہ ان سے بہتر، وہ ان سے بہتر، یہ نہیں قرار دینا چاہیے۔ یہ بعض نے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی انبیاء میں کسی کو ایک دوسرے سے افضل، ایک نبی کو دوسرے نبی سے افضل نہیں قرار دینا چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
انبیاء رسولوں کو ہم نے ان میں سے بعض پر ہم نے فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی. ظاہر بات ہے وہ جن سے گفتگو نہیں کی ان کے مقابلے میں جن سے اللہ نے گفتگو کی، بات کی، وہ افضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ فضیلت کی بات بیان کی ہے. تب پھر یہاں کیا مطلب ہے اس باب کا کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے؟ تو شارحین نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانی چاہیے اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہوتا ہے، ایک رسول دوسرے سے افضل ہوتا ہے. یہ بات نہیں بیان کی گئی تھی. ایک بعض نے یہ جواب دیا. بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو نبوت کی حیثیت سے نبوت سب کو برابر ہو. نبوت کے باب میں یہ ایک ایسی صفت ہے جو سب کو ملی ہے، البتہ اس کی جو خصائص خصوصیتیں ہیں اس اعتبار سے فضیلت ہو سکتی ہے. تو نبوت بنیادی طور پہ سب کو حاصل ہے، لہٰذا تم اس مسئلے میں دخل مت دو کہ نبوت کون سا نبی زیادہ بہتر ہے، یہ مت کرو. لیکن ان سب سے بہتر جو جواب دیا گیا وہ جواب جو ہے جو باب سے مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ آدمی کو اگر یہ دروازہ کھلا دے دیا جائے کہ ایک نبی کو، واقعی انبیاء میں بعض سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، یا اولو العزم 5 انبیاء جو ہیں جن میں اللہ کے نبی بھی شامل ہیں، یا بقیہ انبیاء اور رسول سے افضل ہیں، یہ ہیں. لیکن لوگوں کو اگر اس کا یہ دروازہ کھلا دے دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اس حد تک جا سکتے ہیں جہاں بسا اوقات بعض انبیاء کی شان میں گستاخی کریں اور بعض انبیاء کی تنقیص ان سے سرزد ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ سب سے افضل ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے افضل ہیں. اور اس مناسبت سے اگر ہم دیکھنا چاہیں یہ جو مناسبت، تو پچھلے باب سے وہ جو مناسبت ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں صحابہ میں سے بعض سے افضل ہیں، لیکن اس افضلیت کو ایک موضوع بنا کر ہم مستقل اس میں مشغول نہ رہیں. ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ بیان کریں. جیسے اب ہم ضرورت پڑتی ہے حضرت علی افضل تھے یا حضرت ابو بکر افضل تھے یا عمر افضل تھے یا حضرت عثمان افضل تھے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس کی بنیاد پر لوگ پہلے سے بٹے ہوئے ہیں. یہاں اب اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کی تنقیص لوگ کر رہے ہیں کہ ابو بکر سے افضل علی تھے لیکن حضرت علی کو محروم کیا گیا اور یہ ظالم تھے فلاں تھے. وہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں، ابو بکر واقعی سب سے افضل تھے. تو یہاں ضرورت پیش آ رہی ہے تو گفتگو کرے، ورنہ جو ہے مجمل ایمان رکھیں کہ صحابہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. یہ بات جو ہے زیادہ بہتر ہے. ایک اور جواب بعض علماء نے دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ افضل ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت چونکہ سب سے افضل ہے اور احادیث جو آ رہی ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھے برتر مت قرار دو، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مزاج کو بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں کوئی بات نہیں تھی، بس اتنی سی بات تھی کہ آپ افضل ضرور ہیں لیکن یہ آپ کا تواضع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ آپ برتر ہونے کے باوجود برتری کے زعم میں آپ مبتلا نہیں ہیں. آپ افضل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو افضل نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ انبیاء کی بعض جزوی فضیلتوں کو یاد رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حاصل تھیں. یعنی بعض انبیاء کو بعض خصوصیتیں حاصل تھیں جو دوسروں کو شاید نہیں تھی، جیسے حضرت موسیٰ کا تذکرہ آنے والا ہے، دوسروں کو آنے والی نہیں. لیکن آدمی کا مقام جو متعین ہوتا ہے مضمومی حیثیت سے اس کی جتنی فضیلتیں اس کی جتنی حیثیتیں سب کی روشنی میں ہوتی ہے. اس حیثیت سے اللہ کے نبی کا کوئی مقابل نہیں. لیکن بعض خصوصیتیں ایسی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں، تھی یا اللہ کے نبی کو نہیں ہے، یا اللہ کے نبی کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں. تو ان میں سے بعض ایسی خصوصیتوں کا اللہ کے نبی تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی نہیں تھے، یہ بتانے کے لیے کہ بہرحال کچھ تو ان کے پاس ایسا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے تواضع اور عاجزی اور انکساری کا جو ہے اظہار ہے. یہ بات اہل علم نے کہا. خلاصہ یہ کہ کتاب السنہ سے باب التخیر فی الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک کو دوسرے سے افضل و برتر قرار دینے کا جو مسئلہ ہے، اس کا کتاب السنہ سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بلا ضرورت اس باب میں نہیں داخل ہونا چاہیے. ضرورت اگر ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنے پہ بس کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی محتاط نہیں رہا تو ایک کو افضل قرار دینے کے چکر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے نبی کی تنقیص کر دے یا ان کا درجہ گھٹا دے. یہ مناسبت اہل علم نے ذکر کی ہے، واللہ تعالی بالصواب. اب اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ہم لوگ ان کو پڑھتے ہیں.
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں کئی حدیثیں نقل کی ہیں. سب سے پہلی حدیث امام ابو داؤد اپنی سند سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت اور ترجیح مت دیا کرو. انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت اور ترجیح مت دیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے، عام حدیث ہے. اس میں جیسے میں نے بتایا بات پہلے ہی کہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم نہیں تھا کہ کوئی افضل ہے کوئی برتر ہے کسی سے، اس وقت تک وحی نہیں آئی تھی، تو اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ سب انبیاء برابر ہیں. اس وقت کی بات ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، لیکن کسی اور سبب سے، یا تو اپنی عاجزی و انکساری کی وجہ سے، یا پھر لوگ حد سے نہ گزر جائیں اس وجہ سے، یا پھر یہ کہ بنیادی مسئلے میں نبوت کے سب انبیاء شریک ہیں. ان سب وجوہات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ بات علماء نے کہا. درس کے آخر میں نوٹ کر لیں، درس کے آخر میں انشاءاللہ. دوسری حدیث اس باب کی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی جو حدیث ہے بخاری کے اندر ہے، بخاری کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا. دوسری جو حدیث آ رہی ہے یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے، امام ابو داؤد اپنی سند سے روایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس ابن متہ سے زیادہ افضل ہوں یا ان سے بہتر ہوں، یہ بھی کہنے کی اجازت ہے. یونس علیہ السلام کو ایک ایسے نبی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جو اپنے قوم کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکے اور اللہ کے حکم سے پہلے بستی سے نکل گئے تھے. حالانکہ نبی کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے قوم بہرحال مستحق ہوگی، لیکن نبی کو یہ فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کب نکلے وہاں سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کو دیکھ کر حکم آنے سے پہلے نکل گئے تھے. اس حیثیت سے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کے جیسے مت ہو جاؤ. کوئی حضرت یونس علیہ السلام کی حیثیت دوسرے انبیاء کے مقابلے میں، حالانکہ نبی کی حیثیت سے کوئی مقابلہ نہیں کسی اور سے، لیکن انبیاء میں درجہ جو ہے نسبتاً کم درجہ حضرت یونس علیہ السلام کا. تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یونس علیہ السلام سے کے مقابلے میں بھی مجھے بہتر مت قرار دو. یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کے مقابلے میں بھی مجھے برتر اور بہتر قرار مت دو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسئلہ وہی بنیادی مسئلہ پھر بات لوٹ کر آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو معلوم نہیں تھا، آپ سمجھتے تھے کہ انبیاء سب برابر ہیں، تب کی بات ہے، یا اللہ کے نبی کو معلوم تھا لیکن کسی اور سبب سے اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا. سبب کیا ہے؟ کئی سبب، یا تو آپ کی عاجزی انکساری ہے، یا لوگ اس میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کی تنقیص نہ کر دیں، یا جو ہے کوئی اور سبب، کوئی بھی اور سبب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. یہ باب کی دوسری حدیث ہے جس سے وہی مسئلہ کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو اعلیٰ و برتر قرار دینے سے منع کیا گیا. تیسری ایک روایت ہے جس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے جو دوسری روایت میں آئی ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے پہلی حدیث کی شہادت کی وجہ سے وہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے. حدیث امام ابو داؤد اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ما ينبغي لنبي ان يقول اني خير من يونس بن متى. پہلی حدیث میں تھا کسی بندے کے لیے، عام مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے میں یونس سے بہتر ہوں. لیکن اس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کسی نبی کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس سے زیادہ بہتر ہوں. یعنی اللہ کے نبی کہتے تھے میرے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں انبیاء سے، یونس علیہ السلام سے بھی بہتر ہوں. مسئلہ وہی رہے گا جو 2 مرتبہ بیان کر چکا ہوں، 2 حدیثوں میں گزر چکا ہے.
کوئی بھی ایک توجیہ ہوگی اس حدیث کا وہی مفہوم ہوگا. اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے. یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, لیکن امام ابو داؤد اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں. اس میں ایک واقعہ پیش آیا. امام ابو داؤد اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قال رجل من الیہود, ایک یہودی نے مدینے میں ایک یہودی نے کہا والذی اصطفى موسیٰ, قسم ہے اس اللہ کی یا اس رب کی جس نے موسیٰ کو رسول منتخب کیا. یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا ہے, تو اس نے قسم کھائی اس رب کی جس نے موسیٰ کو نبی منتخب کیا, رسول منتخب کیا. فرفع المسلم یدہ فلطم وجہ الیہودی, تو ایک مسلمان جو تھا جس کے سامنے قسم کھائی گئی تھی, اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسے ایک تھپڑ مار دیا یہودی کو. مسلمان نے یہ سمجھا, حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول منتخب کیا, اسے موسیٰ کی رسالت پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن شاید اس مسلمان نے یہ سمجھا, کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو, یہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رسول منتخب کیا اس کی قسم کھا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے رسول سے بہتر سمجھ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور بعض روایتوں میں شارحین نے نقل کیا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ اس آدمی نے کہا بھی ہے, کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر آدمی سمجھ کے تم قسم کھا رہے ہو, اس قسم کی بات اس نے کہی بھی. تب اس نے کیا کر دیا, تھپڑ مار دیا. فذهب اليهودي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ یہودی کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جا کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ بتایا کہ ہماری بات چیت چل رہی تھی, میں نے قسم کھا لی اس اللہ تعالیٰ کی جس نے موسیٰ کو رسول منتخب کیا, تو ایک مسلمان نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ, تم مجھے موسیٰ سے زیادہ بہتر اور افضل مت قرار دو, اسی تفصیل کے ساتھ جو پہلے گزر چکی, یا تو آپ کو بتایا نہیں گیا تھا اس وقت تک, یا بتایا گیا تھا آپ نے کسی اور سبب کی وجہ سے کہ میری فضیلت کے باب میں, میرے فضیلت کی اس میں آ کر, جذبے میں جوش میں آ کر موسیٰ کی فضیلت کا کہیں انکار نہ کر بیٹھے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ منع کرنے کے بعد سبب ایک بیان کیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ, لوگ جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے قیامت میں, قیامت کے دن جو ہے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ, تو سب سے پہلے جو ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا, سب سے پہلے جو ہوش میں آئے گا اس بے ہوشی سے وہ میں رہوں گا. فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ, تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک کنارے میں کسی چیز کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام. فَلَا أَدْرِي, میں نہیں جانتا, أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِ, مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی اس بے ہوشی کا شکار ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے تھے. أَوْ كَانَ مِمَّنْ استثنى اللہ تعالی, یا پھر ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بے ہوشی سے مستثنی رکھا تھا. قرآن میں اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے مستثنی رکھیں گے اس بے ہوشی سے, بعض مخلوقات کو, جیسے جو فرشتے ہیں وہ اس سے نہیں ہوں گے ایسی, تو بعض مخلوقات جو مستثنی رہیں گی, کیا حضرت موسیٰ ان میں داخل تھے یا مجھ سے پہلے بے ہوشی کے بعد مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے تھے, مجھے نہیں پتا. اب دونوں سے جو بھی بات ہوئی ہو, بہرحال ایک موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اگر بے ہوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں تو ظاہر بات ہے ایک بڑی فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ کے نبی سے پہلے ہوش میں لائے گئے, یہ ان کی فضیلت ہے. اور اگر یہ تھا کہ ان کو بے ہوشی طاری ہوئی ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو الگ رکھا, مستثنی رکھا, اور یہ استثناء مستثنی رکھنا, الگ رکھنا, یہ خود ان کے خصوصیت پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وہ جو بات کی بعض علماء نے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری ہے,
آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں مجھے یقیناً افضلیت حاصل ہے، لیکن بہرحال دوسرے انبیاء میں بعض خصوصیات ایسی ہیں جو شاید میرے اندر نہیں ہیں. ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہی، اسی لیے کہا کہ تم جو ہے مجھے موسیٰ سے بہتر مت قرار دو. حالانکہ یہ حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے یقیناً افضل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً افضل ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور حدیثیں نقل کرتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دوسرے انبیاء سے متعلق یہی بات کہی. ایک اور حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں. حضرت انس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سے سب سے بہتر شخصیت، اے مخلوقات میں سے سب سے بہتر شخصیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے مخلوقات میں سے سب سے بہتر شخصیت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام سب سے بہتر جو ہے مخلوقات میں سب سے بہتر وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تم مجھے مت کہو، تم مجھے مت کہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی ایسی خصوصیتیں دی جو کسی اور نبی کو نہیں تھیں. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ صرف آپ کی نسل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ایک تھے لیکن پوری ایک امت تھے. ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت تھے. ایسی کئی فضیلتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر تعمیر ہوا تھا، پھر سے اسے قائم کرنے اور اس طرح قائم کرنے کہ وہ قیامت تک باقی رہے، یہ اعزاز بھی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا. ایسی جو فضیلتیں تھیں ان کو سامنے رکھ کر ان سب کے باوجود یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے افضل تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ بہتر ہے. یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے روایت دوسری سند کے ساتھ. امام ابو داؤد نے یہاں اپنی سند سے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یعنی سارے بنی آدم کا سردار ہوں میں. وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سب سے پہلے زمین جس سے پھٹے گی ہٹے گی قیامت کے دن اٹھائے جانے وقت وہ میں ہی ہوں گا. میں سب سے پہلا ہوں جو قبر سے گویا اٹھایا جائے گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ، قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہی ہوں. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں. یہاں اسی مسئلے کو امام ابو داؤد بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ضرور کیا تخیر سے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سب انبیاء حقیقت میں بھی برابر ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یقیناً افضل ہے، اور اس کے یہ جو ہے دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، جس میں انبیاء خود بھی داخل ہیں، وہ انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں. اور اول من تنشق الارض، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، ہوش میں لایا جاؤں گا، سب سے پہلے جو ہے میں ہی سفارش کروں گا. بہت اونچا مقام سفارش کا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے یہ سب سے پہلا میں ہوں گا. یہ چار بڑی فضیلتیں ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں حاصل ہیں. ایسی خصوصیتیں جو اللہ کے نبی ہی کو حاصل ہیں، یہ لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے یقیناً سب سے زیادہ افضل تھے. یہاں لفظ سید آیا ہے، لفظ سید آیا ہے. سید کا لفظ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ ایک بحث جو ہے علماء کے پاس ہے. تفصیل نہیں بتاؤں گا، مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ کہ سید کا معنی ہوتا ہے ایسا سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہے. اپنی قوم میں جس کی اطاعت مسلم ہو ایسے سردار کو سید کہتے ہیں. ایسا سردار جس کی اطاعت مسلم ہو، مانی ہوئی ہو، سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سردار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسلم ہے بنی آدم کے اندر. ایک یہ معنی لیے. اس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور معنی آتا ہے سید کا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا سردار کہ پریشانی میں لوگ جس کے پاس جا کر پناہ لیں جس کے پاس، اور جو ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لے.
یہ بھی مفہوم آتا ہے۔ اس مفہوم میں اگر آتا ہے تو اس میں تفصیل ہوگی۔ تفصیل کیا ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قدرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اطاعت میں، اس کی استطاعت میں رکھی ہیں۔ جیسے مسلمانوں کا حکمران ہے، کوئی دشمن ظاہری طور پہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو حکمران کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے اس کو نقصان سے بچائے رکھے ظاہری اسباب کی دنیا میں۔ ایسی کسی چیز کے اندر سید کہا جاتا ہے تو ایسا اللہ کے نبی کو کہنا یا کسی اور کو کہنا بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس معنی میں کہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کیسا ہی مسئلہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں سے ہمیں بچا لیں گے، تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی لیے فإن اللہ هو السید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی سید ہے، یعنی ایسی ذات کہ جس کے پاس پہنچ کر پناہ لے لے تو پھر جو ہے ہر قسم کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو معنی کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ اگر معنی پہلا لیا جاتا ہے کہ ایسا سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور عام قوم کے جو سردار لیڈر ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرنا درست ہے۔ اور اگر اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ وہ جس کے پاس پناہ لے لے تو پناہ مل جاتی ہے، تو دیکھا جائے گا کس مسئلے میں پناہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر دنیا کے ظاہری اسباب کی بات کی جاتی ہے جو انسان کے اختیار میں اللہ نے رکھی ہے، اس کی استطاعت میں رکھی ہیں، جیسے کسی تکلیف سے جو ہے کسی کو بچا لینا، کوئی آدمی پریشان کر رہا ہے اس کی تکلیفوں سے کسی کو محفوظ کر لینا کہ اس کے شر سے بچا لے، اس قسم کی، تو اسباب کی دنیا میں ہو تو کہنا درست ہے اللہ کے نبی کے لیے بھی اور کسی اور سردار کے لیے بھی۔ لیکن اس معنی میں کہ وہ جس کے پاس پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ پھر کبھی جو ہے کہ ہر قسم کے نقصان سے بچا لیتا ہے، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس معنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سید کہنا درست نہیں ہے۔ بہرحال حدیث میں جو بنیادی مسئلہ تھا وہی انبیاء کے درمیان مفاضلت، ایک نبی دوسرے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے، وہی مسئلہ تھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو بتلایا۔ اور اس باب کی آخری حدیث، اس باب کی جو آخری حدیث ہے، اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا اتبع لعین ہوا ام لا وما ادری اعزیر نبی ہوا ام لا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تبع جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ بھی ملعون تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اس پر بھی آئی تھی کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ عزیر نبی ہیں کہ نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اس حدیث میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ باب کا خلاصہ جو پیش کرنا چاہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کسی دوسرے پر افضل مت قرار، بہتر فضیلت مت دو، ان سے بہتر مت قرار دو، اور وہی بات میں حدیث لائی کہ میں سب سے پہلا ہوں جو سفارش کرے گا، سب سے پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ دو باتیں بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو امام ابو داؤد ایک حدیث لا کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں۔ جو بات ہم نے کہی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا نہیں گیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے تخیر سے منع کیا، بعد میں جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اپنی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث نقل کر رہے ہیں۔ تبع جو ہے، قوم و تبع، سورہ قاف کے اندر قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر ایک قوم کا تذکرہ آیا ہے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ قوم سبا، قوم سبا میں ایک قبیلہ تھا جو قبیلہ حمیر کہلاتا ہے۔ قوم سبا میں ایک قبیلہ حمیر، یہ قبیلہ حمیر کا لیڈر تھا تبع۔ تبع جو ہے یہ لیڈر تھا۔ یہ قوم جو ہے شرک اور انبیاء کو جھٹلانے میں بہت مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن میں جو ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مطلب یہ کہا کہ مفہوم اس کا کہ تبع کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن سوال یہ تھا کہ فی نفسہ تبع بھی کیا اپنی قوم کی طرح نافرمان اور مشرک تھا کہ اس پر لعنت و ملامت اس پر بھی اتری ہو، یا یہ کہ وہ آدمی فی نفسی صحیح تھا لیکن قوم غلط تھی؟ جیسے لوط علیہ السلام اچھے تھے، ان کی قوم بگڑی ہوئی تھی، نوح علیہ السلام اچھے تھے، ان کی قوم جو نافرمان ہوئی۔ انبیاء کا جیسا مسئلہ ہے، کیا تبع کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ تبع جو ایک سردار تھا، نبی کا مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن تبع جو ہے واقعی نافرمان تھا کہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ تبع جو ہے یہ قابل لعنت تھا کہ نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ تبع جو ہے رجل صالح، نیک آدمی تھا، لہٰذا اس پر لعنت مت بھیجو۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو یہاں لا کر وہی بنیادی مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب معلوم نہیں تھا تو جس طرح اللہ کے نبی نے یہاں کہا کہ نہ تو میں جو ہے اسے ملعون کہہ سکتا ہوں، نہ ہی اسے بہتر قرار دے سکتا ہوں، ویسی ہی بات اللہ کے نبی نے وہاں کہی تھی جب آپ نے ایک دوسرے سے بہتر اور برتر قرار دینے سے منع کیا تھا۔ لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی کو تبع کے بارے میں بتا دیا تو آپ نے کہا کہ وہ تو نیک آدمی تھا، اب لعنت مت بھیجو اس پر۔ ویسی ہی بات یہاں بھی کہ اللہ کے نبی کو فضیلت بتائی گئی تو آپ نے اپنی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ ایسی ہی دوسری بات اللہ کے نبی نے جو اس حدیث میں بیان فرمائی، اور اس حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہا کہ وما ادری، مجھے نہیں پتا کہ عزیر نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تفصیل ہے قرآن مجید میں، وہ کون تھے، کیا تھے، ساری باتیں معلوم، نبی تھے۔ لیکن عزیر کے بارے میں صرف تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل نہیں بتائی گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عزیر نبی ہیں کہ نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ عزیر کو بہت زیادہ فضیلت حاصل تھی۔ کیوں فضیلت حاصل تھی؟ یہودیوں کی نظر میں بہت اونچا مقام تھا، یہ تورات کے حافظ تھے، اور بعض تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں مجھے یہ چیز نہیں ملی لیکن تاریخی روایتوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے یہودیوں پہ تباہی آئی تو سارا علم ان کے پاس ضائع ہو گیا، عام یہودی علماء کے پاس تورات نہیں رہ گئی تھی، خاص جو محفوظ لکھ کر رکھ دیے تھے انہی کے پاس تھی، عام یہودیوں کے پاس نہیں رہ گئی تھی۔ ویسی حالت میں عزیر نے جو ہے، لمبا واقعہ مختصراً میں بتا رہا ہوں، عزیر نے تورات کو یاد رکھا ہوا تھا، تورات کے حافظ تھے بہت اچھے، یہاں تک کہ ان کو شبہ ہوا تو وہ جو نسخے محفوظ رکھے ہوئے تھے بلا کر منگوایا اور اس کا موازنہ کر کے دیکھا تو ذرا برابر فرق کے بغیر بالکل اچھی طریقے سے عزیر اسے یاد رکھے ہوئے تھے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر عزیر کی اہمیت یہودیوں کے درمیان پڑ گئی، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے غلو کیا، یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، کہ اتنا اچھا یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہی ہیں، یہ یہودی مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عزیر یہودیوں کے اندر جو ہے محترم تھے، یہ تو معلوم ہے، اور ان کی شان میں انہوں نے غلو کیا، غلو کر کے ان کو نبی قرار، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ صحیح ہے، معلوم ہے، لیکن فی نفسی وہ کیا تھے؟ وہ نبی تھے یا کسی نبی کے امتی تھے؟ بس تورات یاد رکھے ہوئے تھے۔ لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہمارے باب سے متعلق وہی ہے، جیسے تبع کے بارے میں اللہ کے نبی نے لا علمی کا اظہار کیا، ویسے ہی عزیر کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا، بتایا نہیں گیا تھا، آپ نے یہ بات کہی۔ لیکن اب سوال ہے کہ جس طرح تبع کے بارے میں ایک دو ٹوک رائے ہمارے پاس کہ وہ نیک آدمی تھا، عزیر کے بارے میں کیا رائے ہے ہماری؟ کیا وہ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اور اس مسئلے کا تعلق اس مسئلے سے بھی جڑ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ ایک بھی نبی کی نبوت کا آپ انکار کریں، آپ مانے میں مانتا ہوں بہت نیک آدمی تھے لیکن نبی نہیں تھے، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ اس حیثیت سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عزیر نبی تھے کہ نہیں تھے۔ آپ کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں، یاد رکھیں، یہ قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ جن افراد کے، جن اشخاص کے، جن شخصیتوں کے نبی ہونے پر اتفاق ہے، نص موجود ہے، حدیث صریح موجود ہے اور اتفاق ہے جن کے مسئلے پر، ان کے بارے میں اگر شبہ بھی کرتا ہے تو آدمی کافر ہے، ان کی نبوت کے بارے میں شبہ بھی کرنا کافر ہے۔ لیکن بعض شخصیتیں ہیں جن کے نبی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، جیسے حضرت خضر کا ہی مسئلہ ہے، وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی عزیر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہاں آدمی دلائل کی بنیاد پر ان کو نبی مانے یا دلائل کی بنیاد پہ یہ مانے کہ وہ نبی نہیں تھے، اس کی وجہ سے آدمی کا کفر لازم نہیں آتا ہے۔ مسئلہ سمجھیں آپ، یہاں نزاکت ہے، اس لیے کہ ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی آدمی کو اسلام کے دائرے سے نکال دے گا۔ تو وہ انبیاء جن کی نبوت مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا امتی مانتا ہوں، نبی نہیں مانتا ہوں، آدمی اسلام میں نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو جن کی نبوت مسلم ہے، رسالت مسلم ہے، اس میں شبہ اگر کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جن کے بارے میں اہل علم کے درمیان زمانے قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور محتمل ہے، محتمل کا مطلب ایک قطعی رائے اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی، وہاں آدمی
اگر مجتہد کے درجے میں ہے تو اپنے اجتہاد کی روشنی میں دونوں میں سے کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے، اور اگر مجتہد نہیں ہے، عوام میں سے ہے، تو معتبر علماء میں سے کسی ایک کی رائے کو قبول کر کے دونوں میں سے جو چاہے عقیدہ رکھے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے، اس کو اختیار ہے۔ اس تفصیل کے بعد سوال یہ ہے کہ عزیر نبی تھے کہ نہیں تھے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں نبی اللہ عزیر کے الفاظ وغیرہ آئے ہیں، لیکن وہ روایت ثابت ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، اور میں نے کافی تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اس مسئلے میں جو ہے دونوں رائے کے قائلین موجود ہیں۔ بعض اہل علم عزیر کو نبی مانتے ہیں اور بعض اہل علم عزیر کو نبی نہیں مانتے ہیں، ایک نیک انسان کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ ایک کتاب کے متعلق مجھے، کتاب تو میں نہیں دیکھ سکا لیکن بعض اہل علم نے نقل کیا ہے ان سے، شیخ عبدالعزیز السدحان ایک بہت مشہور ہیں عالم، اچھی کتابیں جو ہے لکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، کافی اچھی کتابیں لکھتے ہیں عبدالعزیز السدحان حفظہ اللہ وفقہ اللہ، مملکہ کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس مسئلے پہ تفصیلی بحث کی ہے، دونوں طرف کے دلائل، جو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تھے، دونوں طرف کے دلائل دیکھنے کے بعد جیسے بعض علماء نے نقل کیا ہے، انہوں نے یہ ترجیح دی ہے کہ عزیر نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، وہ ایک امتی تھے کسی نبی کے، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی میں سے تھے، تو امت موسیٰ میں سے ایک آدمی تھے، نیک آدمی تھے، قرآن تورات کے حافظ تھے۔ اس رائے کو انہوں نے زیادہ راجح قرار دیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ مسئلہ باقی رہے گا، جیسے میں نے کہا کہ تحقیق کی روشنی میں نبی ماننا ہے یا ان کو ایک امتی کسی اور نبی کا ماننا ہے، یہ مسئلہ باقی رہے گا، چاہے یہ مانے یا وہ مانے۔ اگر آدمی دلیل کی بنیاد پہ مان رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ حکم نہیں لگے گا کہ اس نے نبی کو نبی مانا کہ نبوت کا انکار کیا، وہ مسئلہ یہاں نہیں آئے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ بہرحال باب التخیر فی الانبیاء کا کی ایک اور حدیث یہ گزری جس میں ہم نے دیکھا، اور بالکل آخری حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اور امام ابو داؤد نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انا اولى الناس بابن مریم والانبیاء اولاد علات وليس بینی وبینہ نبی، کہا کہ میں جو ہے لوگوں میں مریم ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے قریبی ہوں، میں سب سے قریبی ہوں، یعنی سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا انبیاء میں ہی ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے۔ کیوں؟ الانبیاء و اولاد علات، انبیاء جو ہے باپ شریک بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، یعنی مطلب اولاد و علات کہتے ہیں عربی میں، آپ کو معلوم ہے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ان کو شقیق کہتے ہیں، شقیق کا مطلب سگے بھائی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہوتا ہے، دو مائیں الگ ہوتی ہیں، تو دو ماؤں سے پیدا ہونے والے بھائی علاتی بھائی کہلاتے ہیں۔ علاتی کا مطلب جن کا باپ ایک ہے لیکن مائیں دو الگ الگ ہیں۔ اور تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ ماں ایک ہوتی ہے، باپ دو ہوتے ہیں، یعنی ایک باپ سے پیدا ہوتے ہیں، شوہر کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ماں ایک دوسرے آدمی سے شادی کرتی ہے تو اس سے اولاد ہوتی ہے، تو ماں دونوں کی ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، ان کو اخیافی کہتے ہیں، اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ہم جو ہے علاتی بھائی ہیں، یعنی ایک باپ ہے ہمارا، ہم جو ہے لیکن مائیں ہماری الگ الگ ہیں۔ کہا اہل علم نے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانی چاہیے کہ ہم سب انبیاء کی بنیادی دعوت ایک ہے، جس طرح سب کا باپ ایک ہوتا ہے علاتی بھائیوں میں، ویسے ہم سب کی بنیادی دعوت ایک ہے، لیکن ماں جس طرح الگ الگ ہوتی ہے ویسے ہم سب کی شریعتوں میں اختلاف ہے، میری شریعت الگ ہے، موسیٰ کی الگ ہے، عیسیٰ کی الگ ہے، شریعتیں ہماری الگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان، اس لیے کہ ہم علاتی بھائی ہیں اس لیے میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نہیں ہے، یعنی عیسیٰ کے بعد میں ہی نبی بنایا گیا ہوں، تو اس حیثیت سے خاص تعلق بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے مجھ سے۔ اب یہاں یہ حدیث باپ سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے شارحین نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپسی رشتے کو ایک بھائی کے رشتے سے تعبیر کیا ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو آپ اسے اعلیٰ و برتر کے ترازو میں نہ تولیں۔ جو تخیر کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ انبیاء کا تذکرہ اپنے بھائیوں کی حیثیت سے ہی کرتے تھے، یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے اپنے سے کمتر کی حیثیت سے نہیں ذکر کیا، بلکہ اپنا برابر کا بھائی، ہم دونوں باپ شریک بھائی ہیں، اس انداز میں اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا ہے، تو ہم بھی انبیاء کے درمیان تخیر یا مفاضلت کا کام نہ کریں۔ یہ بات
بعض اہل علم شارحین نے اس حدیث میں اس باب میں لانے کی مناسبت بتائی ہے. گویا ہمارا جو باب تھا یہ باب کتاب السنہ کا ایک اور باب تھا جس میں انبیاء کے درمیان مفاضلت یا ایک دوسرے سے بہتر و برتر قرار دینے سے روکا گیا ہے. مقصد کیا ہے؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ بعض اہل علم نے یہ مقصد بتلایا ہے اس کا کہ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انبیاء میں تفضیل کے باب میں داخل ہو کر ان کی تنقیص کر دیں، ان کی شان کو گھٹا دیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ جو ہے مطلب اہل السنہ کے باب دائرے سے نکل جائیں گے، آپ اہل السنہ میں سے نہیں رہ جائیں گے. اگر کسی نبی کی شان میں کسی کی فضیلت بیان کرنے کی نیت سے آپ کسی کی تنقیص کریں تب بھی جو ہے آپ اہل السنہ کے طریقے پر نہیں رہ جائیں گے. یہ مسئلہ بیان کرنا ہے. یا بعض اہل علم نے کہا کہ انبیاء میں مفاضلت کے مسئلے کو لا کر صحابہ کے درمیان آپس میں مفاضلت کا جو مسئلہ ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے افضل ضرور ہیں لیکن بلا ضرورت اس میں داخل ہو کر کسی کو بہت افضل ثابت کرنے کے چکر میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے صحابی کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کتاب السنہ میں باب التخیر کو لانے کی ضرورت امام ابو داؤد کو محسوس ہوئی. واللہ تعالی اعلم بالصواب. یہاں پہنچ کر چونکہ باب ختم ہوتا ہے اس لیے آج کے اس درس کو ہم لوگ یہیں روک لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلا باب ایک نیا باب ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. کوئی سوال ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ جو آیت ہے اللہ نفرق بین احد من رسل، جی تو اس میں اور تلک الرسل میں ہاں دو قسم کی حدیثیں ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، یہ بھی ہے. وہیں اللہ نے یہ بھی کہا کہ مومنوں کے بارے میں کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے رسولوں میں سے درمیان تفریق فرق نہیں کرتے ہیں. بظاہر دو آیتیں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں. مفسرین نے جو تفسیر نقل کی ہے اہل علم نے اس کا جواب دیا ہوا ہے پہلے ہی سے، کہا کہ یہاں تفریق سے مراد خود آیتوں میں جو آیتوں کا اگلا حصہ ہے اس میں صراحت اس کی موجود ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے. یہودیوں نے جیسے کیا کہ بعض رسولوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے، بعض رسولوں پر ایمان لاتے تھے بعض پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو ایمان لانے کے باب میں رسولوں میں فرق کرتے تھے، کسی کو ایمان کے قابل سمجھتے تھے کسی کو ایمان لانے کے قابل نہیں سمجھتے تھے. ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان اس معاملے میں تفریق نہیں کریں گے بلکہ سب پر ہم ایمان لائیں گے، ہم سب پر ایمان لائیں گے. یہ مطلب ہے. تو یہاں تفریق ایمان لانے نہ لانے کے مسئلے میں ہے اور وہ جو مسئلہ ہے وہ فضیلت کے باب میں. یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جی واللہ اعلم. اور سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کو فضلت علی العالمین. جی ہاں آئی ہیں ایسی کئی حدیثیں. تفضیل کا جو مسئلہ ہے آیتیں اور حدیثیں جو بے شمار ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن تفریق کا مفہوم فضیلت میں نہیں ہے. تفریق کا مطلب ایمان لانے نہ لانے میں ہے. یہودی جس طرح کرتے تھے ایمان لاتے تھے کسی پر، موسیٰ پہ لاتے تھے عیسیٰ پہ نہیں لائے. یہ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں لائے. تو یہ اہل کتاب کی گمراہی تھی کہ بعض پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ نہیں لاتے ہیں. تو کہا کہ مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں. جی ہاں واللہ تعالی اعلم. جی ہاں وہی حدیث نص ہے شیخ، انا سید ولد آدم. واضح طور پہ ایک نص اگر کہیں تو ایک یہ ہے، ورنہ ایسی بہت سی فضیلتیں ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی کو افضل قرار دیے جانے کا جو اسباب ہیں وہ بے شمار ہیں. جیسے خاتم النبیین خاتم الرسل ہونا، یہ خود بھی جو ہے آپ کی فضیلت کا ایک مسئلہ ہے. اور کئی چیزیں ہیں ایسی، کئی ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی سب سے افضل ہیں. اس کے کئی اسباب اور بھی ہیں. جیسے یہاں خصوصیات آئی ہیں اول شافعین اول مشفع ہے. ایسے جو ہے اول من یفتح لہ، ہر نبی سے وعدہ لیا گیا. ایسے کئی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی کے افضل اور برتر ہونے کے اسباب جو ہے بے شمار ہیں. یہاں جو ہے کچھ ذکر کیے گئے ہیں. جی اللہ اعلم. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو جو ہے آپ کی یہ کرتے. جی کس طرح ہوگا؟ اس کا اس مسئلے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر جوڑنا چاہیں تو جوڑ بھی سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدائی دور تھا, حضرت اسلام قبول کرنے کے بعد, ہجرت کے بعد ابتدائی دور تھا. حضرت عیسیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ نسخے یا کچھ اوراق لے کر آئے, اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے. اور پڑھ رہے تھے تو اس انداز میں پڑھ رہے تھے گویا واقعی خوش ہو رہے ہو کہ کتنی کمال کی باتیں, کتنی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ابھی ابتدائی دور میں ہیں. یہ حضرت عمر تو نہیں نہ بھی ہوں, اس لیے حضرت عمر تو گزر چکے تھے, لیکن اس سے جو ہے مسلمان عام طور پہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں. اس دور میں اگر یہ پچھلی آسمانی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے ڈانٹ دیا. اور بعد میں تفصیل حدیث آپ کو معلوم ہے, صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دلائی, معافی تلافی ہوئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے, تم کہہ رہے ہو کہ یہ تورات میں بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن یاد رکھو اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری ہی اتباع کرنی پڑتی. یعنی مطلب یہ کہ تم مکلف ہو اصل میں میری تعلیمات کو پڑھنے, میری تعلیمات کو سمجھنے کہ تم مکلف ہو. تو تمہارا اصل کام ہے قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, میری تعلیمات کو سمجھنا, میری شریعت کو لینا, یہ اصل تمہاری ذمہ داری ہے. تو پہلے اس کو کر لو. پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, جب ان لوگوں کے ایمان پر اطمینان ہو گیا تو کہا کہ جو دوسری کتابوں کو پڑھ سکتے ہو, بیان کر سکتے ہو, اس کی اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج کل کبھی کبھی دعویٰ کرنے کے لیے تورات انجیل کی جو آیتیں ہیں کبھی کبھی کوٹ کرنے ہوتے ہیں, تو کیا وہ کوٹ کرنا صحیح ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کی جو تفصیلات ہیں اس میں کئی چیزوں کی ہے. دو ٹوک انداز میں روکنا بھی صحیح نہیں ہے, اور ایک دم کہنا کہ ہاں بالکل صحیح, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کچھ بنیادی باتوں کو تسلیم کریں ذہنی طور پر. آپ یہ بات مانیں کہ جو ہے آپ کی دعوت تورات اور انجیل کے حوالوں کے بغیر بھی مکمل ہے. آپ کی دعوت کسی قسم کی کمی نہیں آپ کی دعوت میں, یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس لیے کہ قرآن مکمل ہے تو ہر حیثیت سے مکمل ہے, دعوت و تبلیغ کے لیے بھی مکمل ہے قرآن. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب دعوت کا کام کریں تو آپ کی دعوت میں اصل جو ہے قرآن ہونی چاہیے. قرآن جو یہ بات کہتا ہے کہ کچھ حقائق, جتنی باتیں ضروری تھیں اہل کتاب کی کتابوں میں موجود آسمانی, ان کا حوالہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها, لاؤ اور لا کر ان کو پڑھو, پڑھ کر سنو, دیکھو یہ بات ہے کہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو ایسے جو ہے آدمی قرآن کو بنیاد بنا کر تائید کے لیے اگر دوسری کتابوں کے حوالے لاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ علماء نے اس میں کچھ اور چیزیں لکھی ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ پڑھنے والا کون ہو. ہر عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے سے روک دیا تھا, بالکل ویسے ہی یہ تفصیل باقی رہے گی کہ کون پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا. ابتدا میں جس طرح عمر کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی, عام مسلمانوں کو پڑھنے سے روکا گیا, ویسے یہ مسئلہ باقی رہے گا کہ جب بھی ایسا کوئی آدمی کہ جس کے فتنے میں مبتلا ہو جانے یا اس کی وجہ سے کسی قسم کی کہ خلل کے پیدا ہونے کا امکان اگر رہا, تو پھر وہ ایسے آدمی کو اجازت نہیں دی جائے گی. پڑھنے والا کون ہے یا کوٹ کرنے والا کون ہے, اس پر بھی بات رکی ہوئی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ دعوت میں کیا واقعی اس کی ضرورت ہے. ضرورت اگر ہو تو جتنی ضرورت ہے اس حد تک اس کو لیا جائے گا, جتنی ضرورت ہے اس کو اس حد تک لیا جائے گا. ایسا نہیں ہو کہ آدمی کل کا کل وہی ہو کر رہ جائے, تب تو پھر تو بہرحال اشکالات پیدا ہوں گے. واللہ اعلم بالصواب.